اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں خود پسندی کا علاج بیان کیا جائے گا۔ ہر مرض کا یہی علاج ہے کہ جو مرض کا سبب ہو اس کے مد مقابل اس کی ضد سے اس کا علاج کیا جائے۔ چونکہ خود پسندی کا سبب جہالت محض ہے، لہذا اس کا علاج صرف معرفت ہے جو اس جہالت کے مد مقابل ہے۔ خود پسندی کبھی ایسے فعل کے ذریعے پیدا ہوتی ہے جو بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، جیسے عبادت، صدقہ، جہاد اور مخلوق کی تدبیر و اصلاح، اور کبھی ایسے فعل کے ذریعے پیدا ہوتی ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، جیسے حسن و جمال، قوت اور نسب۔ دوسری صورت کے مقابلے میں پہلی صورت میں خود پسندی زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان زہد، تقوی، عبادت اور ان کے علاوہ دوسرے اعمال کے سبب خود پسندی کا اظہار کرتا ہے تو یہ دو باتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک، وہ ان امور کا محل و مرکز ہے۔ دو، یہ امور اس نے خود سر انجام دیے ہیں اور اس قدر اس کے قدرت و اختیار سے وجود میں آئے ہیں۔ جہاں تک یہ سمجھنا ہے کہ وہ ان امور کا محل و مرکز ہے تو یہ محض جہالت ہے، کیونکہ محل و مکان کو ایجاد و تحصیل میں کوئی دخل نہیں۔ وہ ایک مسخر شے ہے جو کسی اور کے قبضے و اختیار میں ہے۔ بھلا ایسی چیز پر کیا خود پسندی کا اظہار کیا جائے جو اس کی قدرت و اختیار میں نہ ہو؟ اگر اس لیے خود پسندی میں مبتلا ہے کہ یہ امور اس سے سرزد ہوئے ہیں اور اس کے اختیار و قدرت سے وجود میں آئے ہیں تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ قوت، ارادہ، اعضاء اور وہ تمام اسباب جن سے عمل کی تکمیل ہوتی ہے کہاں سے آئے۔ یہ تمام چیزیں تو اس پر اللہ عز و جل کی ایسی نعمتیں ہیں جو بغیر استحقاق اور وسیلے کے اسے ملی ہیں۔ ان تمام نعمتوں کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کے جود و کرم اور اس کے فضل پر نازاں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے بلا استحقاق اسے نعمتوں سے نوازا اور دوسروں پر اسے ترجیح دی۔ اسے مثال سے یوں سمجھے جیسے بادشاہ اپنے غلاموں کے سامنے آئے اور ان کو دیکھے اور پھر ان میں سے ایک کو قیمتی لباس عطا کرے، باوجود یہ کہ نہ اس میں کوئی کمال ہو، نہ اس کے بارے میں کسی قسم کی سفارش ہو، نہ وہ حسن و جمال کا پیکر ہو اور نہ خدمت گاری کے صلے میں اسے یہ انعام ملا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بات پر فخر کرے کہ بادشاہ نے اسے بلا استحقاق دوسروں پر ترجیح دیتے ہوئے عزت بخشی۔ ایسی صورت میں غلام کو اپنے نفس پر خود پسندی کے اظہار کا کوئی حق نہیں۔ البتہ وہ یوں خود پسندی کا اظہار کر سکتا ہے کہ بادشاہ دانشمند اور انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ کسی کو بلا وجہ مقدم و مؤخر کرتا ہے۔ اگر بادشاہ نے مجھ میں کوئی صفت نہ دیکھی ہوتی تو اس انعام سے مجھے ہرگز نہ نوازتا۔ ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ الگ سے تم میں کوئی وصف نہیں ہے۔ اگر کوئی وصف ہے تو یہ کہ بادشاہ نے اپنے انعام کا مستحق تمہیں جانا، کسی دوسرے کو اس انعام سے نہیں نوازا۔ اور اگر تم میں الگ سے کوئی وصف ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ وصف بادشاہ کا عطا کیا ہوا ہے یا غیر کا۔ اگر بادشاہ کا عطا کردہ ہے تو اس پر خود پسندی کرنے کے کیا معنی؟ بادشاہ نے پہلے تمہیں گھوڑا دیا
تو تم نے خود پسندی نہیں کی۔ جب اس نے غلام دیا تو خود پسندی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بادشاہ نے مجھے غلام اس لیے دیا کہ میں گھوڑے کا مالک ہوں، اور دوسروں کو اس لیے نہیں دیا کہ وہ گھوڑے کے مالک نہیں۔ ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ گھوڑا بھی تو بادشاہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ بادشاہ تمہیں گھوڑا اور غلام ایک ساتھ عطا کرے، یا ان میں سے ایک چیز پہلے دے اور دوسری بعد میں۔ تو جب دونوں چیزیں اسی کی طرف سے ہیں تو مناسب یہی ہے کہ تم اس کے جود و کرم اور فضل پر خود پسندی کرو، اپنے نفس پر نہیں۔ اگر وہ وصف بادشاہ کے علاوہ کا عطا کیا ہوا ہو تب وہ خود پسندی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کی عطا نہیں، مگر یہ بات دنیاوی بادشاہوں کے حق میں تو ہو سکتی، مگر جبار و قہار عز و جل کے حق میں نہیں ہو سکتی، جو بادشاہوں کا بادشاہ، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اور موصوف صفت کو وجود میں لانے والا ہے۔ اگر کوئی اپنی عبادت پر خود پسندی کا اظہار کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اس نے مجھے عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے دل میں محبت کس نے پیدا کی؟ تو وہ ضرور اس کے جواب میں کہے گا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ محبت اور عبادت دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلا استحقاق عطا کی ہیں، جس میں تمہارا اور تمہارے غیر کا کوئی عمل دخل نہیں، لہذا تمہیں اس کے جود و کرم پر فخر کرنا چاہیے، اپنے نفس پر نہیں، کیونکہ اس نے ہی تمہیں پیدا کیا، تمہیں مختلف صفات کا حامل کیا، عمل کی توفیق دی اور تمہارے لیے اسباب مہیا کیے۔ جب حقیقت یہ ہے تو عابد کو اپنی عبادت، عالم کو اپنی علمیت، حسن و جمال والے کو اپنے حسن اور مالدار کو اپنی مالداری پر عجب کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ تمام نعمتیں رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہیں۔ وہ تو صرف ان نعمتوں کا محل و مرکز ہے، اور وہ بھی محض اس کے کرم و اس کے فضل و کرم سے صرف یہی نہیں بلکہ خود محل بھی اس کریم ذات کا فضل و کرم ہے۔ اگر تم کہو کہ میں اپنے اعمال سے صرف نظر نہیں کر سکتا، کیونکہ جب میں کوئی عمل کرتا ہوں تو اس پر ثواب کی امید رکھتا ہوں، اگر وہ عمل میرا ہی نہیں تو اس پر ثواب کی امید رکھنے کے کیا معنی؟ اور اگر وہ عمل اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے تو اس میں میرے لیے ثواب کیسے؟ اور جب اعمال کا تعلق مجھ سے ہے اور اس میں میری طاقت کو دخل ہے تو میں ان پر خود پسندی کا اظہار کیوں نہ کروں؟ تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں، ایک تو واضح ہے اور دوسرا کچھ وضاحت طلب ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ خود تمہاری قدرت، تمہارا ارادہ، تمہارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، لہذا جب تم کوئی عمل کرتے ہو، مثلا تم نماز پڑھتے ہو یا مٹھی بھر خاک اٹھا کر پھینکتے ہو، تو یہ تم نہیں کرتے بلکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ یعنی مؤثر حقیقی ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے۔ یہی بات حق ہے، اور ارباب قلوب اس کا ایسا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والا بھی کسی چیز کا ایسا مشاہدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعضاء بنائے، ان میں قوت و قدرت اور سلامتی پیدا کی، پھر تمہارے لیے عقل، علم اور ارادے کو تخلیق فرمایا۔ اب اگر تم ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنے آپ سے دور کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعضاء میں حرکت پیدا کی، اور یہ حرکت صرف اسی ذات کی طرف سے ہے، اس میں تمہاری کوئی شرکت نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ترتیب سے پیدا کیا، جب تک عضو میں قوت اور قلب میں ارادہ پیدا نہیں کیا اس وقت تک حرکت پیدا نہیں کی، اور حرکت کی تخلیق سے پہلے علم تخلیق کیا، اور اس کی تخلیق سے پہلے قلب کو بنایا جو علم کا محل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کو بتدریج پیدا کیا، ایک کے بعد دوسرے کی تخلیق فرمائی۔ اس سے انسان یہ سمجھا کہ میں اپنے اعمال کا خالق ہوں، حالانکہ انسان کی یہ سوچ غلط ہے۔ اس بات کی تفصیل اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ عمل پر ثواب کی کیفیت عنقریب شکر کے باب میں ذکر کی جائے گی، کیونکہ یہ گفتگو اسی باب کے زیادہ لائق ہے۔ اب ہم دوسرا جواب دیتے ہیں جو وضاحت طلب ہے۔ چنانچہ اگر آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا عمل اس کی قدرت و طاقت سے حاصل ہوا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے یہ قدرت کہاں سے حاصل ہوئی؟ تمہارے عمل کا تصور نہ تمہارے وجود کے بغیر ممکن ہے، نہ تمہارے ارادے اور قدرت کے بغیر، اور نہ ان تمام اسباب کے بغیر جن پر عمل کے وجود کا دار و مدار ہے۔ اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تمہاری طرف سے نہیں۔ اگر عمل طاقت کے سبب وجود میں آیا ہے تو طاقت اس عمل کی کنجی ہے، اور یہ کنجی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور جب تک وہ تمہیں یہ کنجی نہ دے تمہارے لیے عمل ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ عبادت وہ خزانے ہیں جن کے ذریعے سعادتوں تک رسائی ہوتی ہے، اور ان کی کنجیاں قدرت، ارادہ اور علم ہیں، اور یہ چیزیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ اگر تمہاری دنیا کا کوئی خزانہ کسی قلعے میں بند ہو اور اس کی کنجی خزانچی کے پاس ہو، اب اگر تم قلعے کے دروازے پر بیٹھ جاؤ یا اس کی دیوار کے پاس 1000 سال تک ٹھہرے رہو تو تم اس میں سے 1 دینار بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اگر خزانچی قلعے کی کنجی تمہارے حوالے کر دے تو نہ صرف تم دیکھ سکتے ہو بلکہ ہاتھ بڑھا کر لے بھی سکتے ہو۔ تو جب خزانچی نے تمہیں کنجی دے دی اور یوں خزانہ تمہارے حوالے کر دیا، اب تم نے ہاتھ بڑھا کر اس کو لے لیا، تو کیا تم اس خزانچی کے کنجی دینے پر اتراؤ گے یا اس بات پر اتراؤ گے کہ تم نے قلعے کا دروازہ کھول کر اس میں سے خزانہ لے لیا؟ ظاہر ہے کہ تم اسے خزانچی کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت سمجھو گے، کیونکہ ہاتھ کو حرکت دے کر قریب سے مال لینا کوئی مشکل کام نہیں، بلکہ اصل مشکل کام تو خزانچی کا کنجی تمہارے سپرد کرنا ہے۔ چنانچہ جب قدرت و پختہ ارادے کو پیدا کیا گیا، عمل کے محرکات و اسباب کو حرکت دی گئی اور رکاوٹوں کو ختم کر دیا گیا، حتیٰ کہ کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی، اور عمل کا ہر ذریعہ تمہیں عطا کر دیا گیا، تب جا کر تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہوا۔ اور عمل کی تحریک کا باعث رکاوٹوں کا ازالہ اور اسباب کا مہیا ہونا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان میں سے کسی چیز میں تمہارا کوئی دخل نہیں۔ تو حیرت کی بات ہے کہ تم اپنے آپ پر عجب یعنی خود پسندی کا اظہار کرتے ہو، اور جس کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے اس کے فضل و کرم پر خوش نہیں ہوتے کہ اس نے اپنے کرم سے اپنے بندوں میں سے تمہیں ترجیح دی، فساد میں ڈالنے والے امور فاسق لوگوں پر مسلط کیے اور تمہیں ان سے محفوظ رکھا، برے ساتھی اور برائی کے داعی ان پر مسلط کیے اور تمہیں ان سے بچایا، شہوتوں اور لذتوں کے اسباب پر ان کی وہ قدرت دی اور تمہیں ان سے دور رکھا، نیکی کے اسباب و محرکات کو ان سے پھیر دیا اور تم پر ان اسباب کو مسلط کیا، حتیٰ کہ تمہارے لیے نیک عمل کرنا اور ان کے لیے برا عمل کرنا آسان ہو گیا۔ اور یہ سب کچھ تمہارے کسی سابقہ عمل خیر کی وجہ سے نہیں ہوا، اور نہ ہی فاسقوں کو ان کے کسی جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی، بلکہ اس نے محض اپنے فضل سے تمہیں ترجیح دی، مقدم کیا اور عمل خیر کے لیے منتخب کیا، جبکہ گناہگار کو دور کیا اور اپنے عدل سے اسے بدبخت کیا۔ جب تم نے یہ جان لیا تو تمہارا خود پسندی میں مبتلا ہونے کا کیا مطلب؟ نتیجہ یہ نکلا
کہ جس کام پر قدرت کارگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے دل میں ایک ایسا شوق پیدا کر دیتا ہے جس کی مخالفت تم نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ تم کسی فعل کے فاعل ہو، اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ فعل تم نے مجبور ہو کر کیا۔ اس لحاظ سے شکر کے لائق وہ ذات ہے جس نے تمہارے دل میں اس فعل کا شوق پیدا کیا اور تمہیں اس پر قدرت بخشی۔ عنقریب توحید و توکل کے بیان میں ہم یہ بات بیان کریں گے کہ کس طرح اسباب و مسببات ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم یعنی جڑے ہوئے ہیں۔ وہاں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فاعل نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی خالق ہے۔ تعجب ہے ایسے لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم و عقل سے نوازا ہے، وہ دنیاوی دولت سے محرومی کے باعث اس پر برا مناتے ہیں، اور کسی غافل و جاہل دولت مند کو دیکھ کر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم علم رکھنے کے باوجود دولت سے محروم ہیں، بلکہ ہمیں ایک وقت کی خوراک بھی میسر نہیں، اور یہ شخص جاہل اور غافل ہونے کے باوجود دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ ایسے لوگ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم انصاف پر مبنی نہیں بلکہ ظلم کے قریب ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ ان دھوکے میں مبتلا لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اگر انہیں مال و عقل دونوں دے دیے جاتے تو ظاہر حال میں یہ بات ظلم کے زیادہ مشابہ ہوتی، کیونکہ ایسی صورت میں جاہل تنگ دست یہ شکوہ کرتا کہ اللہ تو نے فلاں کو مالداری اور عقل دونوں سے نوازا ہے اور مجھے دونوں سے محروم رکھا، تو نے یہ دونوں چیزیں مجھے عطا کیوں نہیں کی، یا کم از کم ایک ہی عطا کر دیتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا، عقل مند لوگ تنگ دست کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی عقل بھی رزق میں شمار ہوتی ہے۔ یہ بات باعث حیرت ہے کہ کوئی عقل مند تنگ دست جب کسی جاہل مالدار کو اپنے آپ سے بہتر حالت میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے، مگر اس بات پر تیار نہ ہو کہ اپنی حالت اس سے بدل لے، یعنی اپنی تنگ دستی اور عقل مندی کے عوض اس کی جہالت اور مالداری خرید لے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اس پر ہے وہ بڑی ہے، لہذا اسے جاہل دولت مند کو دیکھ کر اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح خوبصورت تنگ دست عورت جب کسی بدشکل عورت پر زیورات و جواہر دیکھتی ہے تو تعجب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اپنے حسن و جمال کے باوجود کیوں زیب و زینت سے محروم ہوں، اور اس خبیث شکل کو زینت کیسے حاصل ہو گئی۔ وہ دھوکے میں پڑی ہوئی یہ نہیں جانتی کہ اس کی خوبصورتی بھی رزق میں شمار ہے۔ اگر اسے حسن اور بدصورتی میں اختیار دیا جائے جبکہ بدصورت کے ساتھ مالداری بھی ہو تو وہ حسن و جمال کو ترجیح دے گی۔ معلوم ہوا کہ حسن و جمال اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ کسی عاقل تنگ دست کا یہ کہنا، الہی تو نے مجھے دنیا سے کیوں محروم رکھا ہے جبکہ جاہل کو دنیا سے نوازا ہے، ایسا ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ سے گھوڑے کا تحفہ پا کر کہے، عالی جاں آپ نے مجھے غلام کیوں نہیں عطا کیا جب میرے پاس گھوڑا بھی ہے؟ تو بادشاہ جواب میں کہے، اگر میں تجھے گھوڑا نہ دیتا تو تجھے غلام کے نہ ملنے پر تعجب نہ ہوتا۔ فرض کرو کہ میں تمہیں گھوڑا نہ دیا ہوتا تو کیا تم میری ایک نعمت کو دوسری کا وسیلہ اور حجت بناتے اور اس کے ذریعے دوسری نعمت طلب کرتے؟ یہ اوہام یعنی شکوک و شبہات ہیں جن سے جاہل لوگ خالی نہیں ہوتے، اور ان تمام کا منشا جہالت ہے جس کا ازالہ یقینی
یقین کے ساتھ اس بات کو جان لینے سے ہوتا ہے کہ وجود انسانی، اس کا عمل اور اس کے اوصاف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو بلا استحقاق سے حاصل ہے۔ جب آدمی یہ جان لیتا ہے تو وہ اپنے عمل پر خود پسندی کا اظہار نہیں کرتا اور نہ اس پر نازاں ہوتا ہے، بلکہ اس کے دل میں عاجزی اور شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اسے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں سلب نہ ہو جائیں۔ لہذا وہ اپنے علم و عمل پر اتراتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے علم و عمل کا باعث ذات باری تعالیٰ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان